حضرات گرامی ہمارے آقا حضور انور سرور کائنات فخر موجودات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک اللہ اکبر رب تبارک و تعالیٰ کی شان کے مظہر عتم بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی یہ ارشاد فرما رہے ہیں اور انبیاء کے بعد دیگرے جو اس خاکدان گیتی پہ تشریف لائے تو وہ نشانیاں لے کر کے آتے تھے، وہ معجزات لے کر کے آتے تھے، چند معجزات لے کر کے آتے تھے، چند نشانیاں لے کر کے آتے تھے۔ لیکن جب 12 ربیع الاول شریف کو سیدہ آمنہ کے آنگن میں ہمارے آقا حضور سرور کائنات فخر موجودات انیس بکساں چارہ ساز درد مندہ تشریف لائے تو نشانی لے کر کے نہیں آئے، معجزے لے کے نہیں آئے، بلکہ سراپا معجزہ بن کر کے آئے ہیں۔ سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک رب تبارک و تعالیٰ کی شان کے مظہر عتم بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ رب نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی جانب سے روشن دلیل آئی، زور سے بولو روشن دلیل آئی۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا چلنا معجزہ، اٹھنا معجزہ، بیٹھنا معجزہ، کھانا معجزہ، پینا معجزہ، بات کریں تو لبوں سے پھول جھڑے، وہ چلے اللہ اکبر ان کے چلنے کا کوئی جواب نہیں، وہ گفتگو کرے ان کی گفتگو کا کوئی جواب نہیں، وہ بولے تو ان کی بولنے کا کوئی جواب نہیں، ان کے کلمات کا جواب نہیں، ان کے جملوں کا جواب نہیں۔ میرے رب نے میرے محبوب کو بے مثال پیدا فرمایا ہے، جواب پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے آقا کی طرح کسی کو پیدا نہیں کیا گیا، ہمارے نبی اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل تم نے تو سارا زمانہ دیکھا ہے، کیا میری طرح کسی کو دیکھا ہے؟ بے شک سبحان اللہ۔ کیا میری نظیر دیکھی ہے؟ کیا تم نے میری مثال دیکھی ہے؟ میں نام نہیں لوں گا، قاری ساجد صاحب نے کہا ہے کہ امام صاحب ہے، ان کے حکم کی تعمیل بھی ضروری ہے، نام نہیں لوں گا لیکن کسر نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ لوگ میٹر لے کے ناپتے پھر رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا علم تھا، یہ تھا اتنا تھا۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ وہ ہماری طرح تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل سے جب ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا جبریل یہ بتاؤ کہ تم نے کائنات کو دیکھا، کیا محمد کی طرح کوئی دیکھا؟ سارا مجمع بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ تم نے میری نظیر دیکھی، کہ تم نے میری مثال دیکھی؟ تو حضرت جبریل نے کہا قلبت الارض مشارقها ومغاربها لا مر مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ میں نے حضرت آدم کا دربار دیکھا، حضرت شیش کے پاس گیا، حضرت نوح کی بارگاہ میں گیا، حضرت یوشع کی بارگاہ میں گیا، حضرت دانیال کی بارگاہ میں گیا، حضرت ابراہیم کی خلت میں نے حضرت ابراہیم کی خلت دیکھی ہے، حضرت آدم کا اخلاق دیکھا ہے، حضرت شیش کا عرفان، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا کو میں نے دیکھا، حضرت یوسف کے حسن و جمال کو میں نے دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ حضرت دانیال کی محبت کو میں نے دیکھا ہے، حضرت ابراہیم کی خلت کو میں نے دیکھا ہے، حضرت اسماعیل کے ایثار کو میں نے دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو اللہ کے نبیوں کے پاس لے کر کے جاتا رہا، رسولان عزام کے پاس لے کر کے جاتا رہا، لیکن یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقها ومغاربها لا نرى مثل محمد۔ یا رسول اللہ میں نے مشرق کو الٹ پلٹ کے دیکھا، میں نے مغرب کو الٹ پلٹ کے دیکھا، لیکن یا رسول اللہ آپ کی طرح میں نے کہیں نہیں دیکھا، آپ کی نظیر نہیں دیکھی، آپ کی مثال نہیں دیکھی۔ اب چلو تصور میں بریلی شریف اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے، ارے کچھ تم بھی بولو، کچھ تم بھی بولو، یہی بولے سدرہ والے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے نعرہ تکبیر،
سرکار قیامت آقا قیامت جشن میلاد النبی خواجہ کا ہندوستان سبحان اللہ ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد. ایک اور اردو شاعر اس طرح اس کی ترجمانی کرتے ہیں. جبریل سے پوچھا آقا نے تم نے تو زمانہ ہے جانا ہم سا بھی کوئی دیکھا تم نے ذیشان و حسین و فرزانہ. جبریل امین عرض کیا اے پیکر حسن جانانا لم یاتی نظیر کا فی نظری لے تو نشد پیدا جانا. اور محبت سے اور مچل کے تم مت بولیو تم میرے جانے کے بعد بولیو. ہاں تمہاری طرف تو میں دیکھ ہی نہ رہی ہوں نا جس کی طرف دیکھو وہی بولو. ایسا نہیں ہمارے نبی سب کو دیکھ رہے ہیں. ہاں ہمیں دکھانے نہ بولیں نقیب صاحب کو دکھانے نہ بولیں. مولانا آصف صاحب قبلہ پائنتی سے تشریف لائے ہیں انہیں دکھانے نہیں بولیں اپنے آقا کو منانے کے لیے بولیں. زور سے اور چل کے بولے سبحان اللہ. اب لگا کہ تم دھیرے دھیرے ہاں تیز بھی بہت ہیں سمجھدار تیز بھی بہت ہے. منہ کی بات چھننا ہے. اللہ سلامت رکھے محبت سے کہیں سبحان اللہ. اس کا مطلب جلسے آپ کراتے ہیں ہر سال ہوتا لیکن سننے کا حق بھی ہر سال پچھلے سال کی طرح اچھا ہی سنو گا. پچھلے سال اس بار اور اچھا سنیں مثالی بنائیں پروگرام کو. محبت سے کہیں سبحان اللہ. حضرات گرامی حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو سب سے افضل و اعلیٰ بنا کر کے پیدا فرمایا. حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ میں آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا. آپ سے زیادہ حسین و جمیل وجیح و شکیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا جنا ہی نہیں. اللہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. رب تعالیٰ نے قرآن میں کہا میں نے جو دو آیتیں پڑھی ہیں نا پہلی آیت کا ترجمہ سماعت کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھٹی سپارے کی آیت ہے اس کا ترجمہ سماعت کریں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی. ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی. اس کا بالکل خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نبی نور ہیں. زور سے بولو ہمارے نبی نور ہے. اللہ اکبر. اب میں اس کی تائید میں ایک حدیث پاک کو پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے ہمارے نبی زور سے بولو جزاک اللہ ہمارے نبی نور ہے. حدیث نور مصنف عبد الرزاق میں محدث مدینہ منورہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد رشید تلمیذ خاص حضرت امام احمد بن حنبل کے استاد امام بخاری امام مسلم شیخین کے دادا استاد حضرت عبد الرزاق ابو بکر بن حمام حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے پاس پہنچے. اللہ انہوں نے حضرت جابر سے ایک حدیث کو لیا. حضرت جابر نے ان کو کیا لکھوایا اس کو سنیے. حضرت جابر رسول کائنات کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر کے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام ایک سوال ہے میرے ذہن میں اس سوال کا جواب لینے آیا ہوں. جابر کون ہے؟ صحابی رسول ہے. اس لیے کہ حضرت جابر نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کی صحبت پائی ہے میرے نبی کو دیکھا ہے اور جس نے کلمہ شریف پڑھنے کے بعد ہمارے نبی کی صحبت کو پایا ہمارے نبی کا دیدار کیا ہمارے آقا کا دیدار کیا وہ صحابی کہلاتے ہیں. زور سے بولو کیا کہلاتے ہیں؟ وہ صحابی کہلاتے ہیں. اور مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو. میرے صحابہ کو برا نہ کہو میرے صحابہ کو گالی نہ دو. کیا مطلب؟ میرے نبی علم میرے نبی کو معلوم تھا غیب کا مصطفیٰ کو معلوم تھا غیب کا نبی کو معلوم تھا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کلمہ میرا پڑھیں گے قرآن بھی پڑھیں گے میری شریعت کے
लेकिन मेरे सहाबा को गालियां देंगे, मेरे सहाबा को बुराई करेंगे। कोई हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को टारगेट कर रहा है, कोई हज़रत अमीर मुआविया की शान में अल्लाहु अकबर अनाप शनाप बातें करता है। मैं कहना चाहता हूँ, तुमने अल्लाहु अकबर पढ़ा नहीं है, मुस्तफा जाने रहे इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरते रहो, इन्हें बुरा ना कहो, इन्हें गालियां ना दो। इसलिए कि मेरे सहाबा को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है, वो दर्जे अता फरमाए हैं, वो बुलंदियां अता फरमाई हैं। मेरे सहाबी ने एक मुद जो मुद क्या है, एक पैमाना है, एक मुद जो अल्लाह की राह में खैरात, अभी खैरात करेगा नहीं बल्कि कर दिया है। नबी फरमाते मेरे सहाबी ने एक मुद जो अल्लाह की राह में अल्लाह अकबर पेश कर दी है, अल्लाह ताला ने उसे इतना अज्र अता फरमा दिया, इतना सवाब दे दिया, इतना अज्र दे दिया। गैर सहाबी पहाड़ के बराबर सोना भी अल्लाह की राह में खैरात करे, अल्लाह की राह में पेश कर दे। क्या मतलब? बहुत पहाड़ क्या कोई छोटा मोटा है? 15 किलोमीटर में अपने पड़ाव को डाले हुए है वो हर पहाड़। एक आदमी क्या, एक मुल्क क्या, 2 मुल्क क्या, अगर पूरी दुनिया के अल्लाहु अकबर लोग मिलके भी बहुत पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना चाहे तो नहीं कर खर्च कर सकते, लेकिन अगर कर भी ले तो नबी फरमा रहे हैं मेरे सहाबी ने एक जो अल्लाह ताला में जो खर्च कर दी, अल्लाह ने इतना सवाब अता फरमा दिया। अगर कोई और पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करेगा तो उसका सोना खर्च करना भी उसके एक मुद्दों के बराबर नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे मिसाल, हज़रत आला हज़रत फैज़ान औलिया इकराम ख्वाजा का हिंदुस्तान सरकार की आमद, आका की आमद, हज़रत अल्लामा नाज़िम ज़मान ज़ली साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे मिसाल, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। जिसे देखो यार सहाबा को टारगेट करता है, नमाज याद नहीं और बुराई सहाबी की करते। अभी मुफ्ती ज़ीशान साहब क़िबला की बहुत मालूमाती तकरीर हुई, मैं भी तायद करता हूँ, पहले स्टेज सब तायद करते हैं कि जिसको कुछ नहीं आता वो यूट्यूब पर बैठा है और भोगना शुरू कर रहा है। और हमारा सीधा साधा सुन्नी मुसलमान सुनता है कि ये तो वारसी टाइटल लगा के आया है, ये तो सुन्नी है। मैंने कहा ये सुन्नी नहीं, ये टुन्नी है, ये चोर है, ये एजेंट है, एजेंट। ये नहीं बोलता है पैसा बोल रहा है, डॉलर बोल रहा है, रियाल बोल रहा है। समझ रहे आप? इसके पीछे कोई एजेंसी है जो इससे बुलवा रही है। हजरत अमीर मुआविया, हजरत शहाबुद्दीन खफ्फाजी नसीमुर रियाज के अंदर इरशाद फरमाते हैं अमीर मुआविया को अनाप शनाप कहने वाला, उनको उनकी बुराई करने वाला जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। क्या मतलब? एक है नबी की आल, एक है नबी के असहाब। आल को भी मानो, असहाब को भी मानो। आल है नबी के घर वाले, असहाब है नबी के दरवाले। दर वालों को भी मानो, घर वालों को भी मानो। नबी ने फरमाया हम अहले बैत को मानते हैं और यही तो मसलके आला हजरत है। जोर से बोलो मसलके आला हजरत। मसलके आला हजरत क्या है? कुछ लोग अल्लाह अकबर आप जरा घूमेंगे फिरेंगे, आप अगर मतलब क्या है अल्लाह अकबर जायजा लेंगे, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, दाढ़ी भी मिलेगी, टोपी भी मिलेगी। वो सहाबा को तो मानते हैं, अहले बैत को नहीं मानते, हुसैन को नहीं मानते, हसन को नहीं मानते, हसनी हुसैनी सादात को नहीं मानते, अलवी सादात को नहीं मानते। वो कौन है जो सहाबा को माने अहले बैत को न माने? उसको कहते हैं खारजी। जोर से बोलो क्या कहते हैं? ये खारजी है, ये फितना है, इससे बच कर के रहना है। बोलो ये फितना है, फितना। ये खुद भी गुमराह है, जो इससे दोस्ती करेगा, जो इसके यहाँ शादी करेगा, जो इसको अल्लाह अकबर अपने पास बिठाएगा, वो भी गुमराह हो जाएगा। और एक ऐसी जमात मिलेगी जो अहले बैत
کو تو مانتی ہے, علوی سادات کو مانتی ہے, حسنی سادات کو مانتی ہے, حسینی سادات کو مانتی ہے, لیکن صحابہ کو گالیاں دیتی ہے, صحابہ کی برائی کرتی ہے. یہ بھی فتنہ ہے, اور اس فتنے کا نام ہے رافضی. زور سے بولو کیا نام ہے؟ اس فتنے کا نام رافضی ہے. ہمیں خارجی سے بھی بچ کر کے رہنا ہے, رافضی سے بھی بچ کر کے رہنا ہے. جو صرف اہل بیت کی بات کرتا ہے ہمیں اس کو بھی نہیں ماننا ہے, اور جو صرف اصحاب نبی کی بات کرتا ہے نبی کی بات نہیں کرتا ہمیں اس کی بات کو بھی نہیں ماننا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے. جو اصحاب نبی کو مانے اور آل نبی کو نہ مانے وہ خارجی کہلاتے ہیں, اور جو آل نبی کو مانے اصحاب نبی کو نہ مانے اللہ اکبر وہ رافضی کہلاتے ہیں, اور جو دونوں کو مان لے وہ سنی کہلاتے ہیں. اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اب علماء کی چوٹیوں کو اپنے سر کا تاج بنا کے اعلیٰ حضرت کے نو کے قلم سے لکھا تھا شعر نام تک پہنچا رہا ہوں. میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, بے حضور نجم ہے اور نام ہے اطرت رسول اللہ کی. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھوں اٹھا کے جواب دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان صاحب پاک, فیضان اولیاء اکرام, خواجہ ہندوستان علامہ ناصر رضا منظری صاحب قبلہ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, واہ واہ واہ. اللہ اس قادری شعر کو بھی سلامت رکھے. ماشاءاللہ یہ سوتے ہوئے کو جگہ دیتے ہیں. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ, اور مچل کے بولے یا رسول اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ حضرت جابر, توجہ آپ کی, میں بہت ساری آپ کو حدیثیں بھی سنا سکتا ہوں. ہمارے مفتی صاحب نے آپ کو بڑی بڑی معلوماتی باتیں سنائی, لیکن میرا دل چاہتا ہے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ پتہ چلنا چاہیے اہل بیت ہے کیا, معلوم ہونا چاہیے. تمہیں سب معلوم ہے دادا کون ہے, نانا کون ہے, دادی کون ہے, نانی کون ہے, سارے رشتے تمہیں یاد ہے. کیوں ہنس رہی اللہ, شادی کے بعد تجھے سب پتہ چل جائیں گے. ہاں سے مت, سارے رشتوں کی تجھے معلومات ہو جائے گی, اور تو ایسا نہیں مانے گا تو تمہاری گھر والی تمہیں خود منوا دے گی. نہیں چل لے وہاں کو, بولے وہاں کون, بولے میری یہ اور وہ. عزیزان ملت اسلامیہ, اپنے سارے رشتے ناتے یاد ہیں. اہل بیت ہے کیا, یہ ہمارے نبی کے گھر والے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل السفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلاکا. خبردار, الا حرف تنبیہ, مصطفیٰ فرماتے ہیں, ہمارے نبی فرما رہے ہیں خبردار, ہوشیار, خبردار, میری آل کی مثال تم لوگوں کے لیے کشتی نوح علیہ السلام کی طرح ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح میری آل کی مثال ہے تم لوگوں کے لیے. کیا مطلب, نوح علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے حکم دیا. نعرہ تکبیر, آپ بیٹھے بیٹھے بس استقبال کر رہے ہیں. مفتی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت علامہ مفتی اسحاق صاحب قبلہ, مناظر اہل سنت مفتی اسحاق صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. خطیب خصوصی, عالم نبیل, فاضل جلیل, عالم بعمل, حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق حسین صاحب قبلہ. ماشاءاللہ منبر نور کی رونق میں اضافہ ہو گیا. ہمارے سرپرست بزرگ عالم دین, اللہ ہمارے تمام بزرگوں کو سلامت رکھے. آمین کہہ دیجئے. حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق حسین صاحب قبلہ, مناظر اہل سنت جلوہ افروز ہو چکی. توجہ ہے آپ کی, یہ فتنوں کا دور ہے. کل تک ایک فتنہ تھا, مجھے کہا قاری ساجد نے نام مت لیو, کیوں نام لیں. کل تک ایک فتنہ تھا, 6 کم 30, نام نہیں لوں میں. لیکن آج بہت فتنے آ گئے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ, آج بہت فتنے ہیں. کوئی صحابہ کو برا کہہ رہا ہے, کوئی اہل بیت کی برائی کر رہا ہے. سنی رہنا بڑا مشکل ہو گیا, اور سنی وہی ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کی پابندی کر رہا ہے.
हाँ, मसलक आला हजरत के बैनर के नीचे जो जिंदगी गुजार रहा है, मैं कहता हूँ वो बिल्कुल सही सुन्नी है, वरना कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी। अगर आला हजरत से बच के जाएगा तो या तो राबजियों की गोद में जाके बैठेगा या फिर खारजियों की गोद में जाकर के बैठ जाएगा। इसलिए हम आपको सही राह बता रहे हैं। सही राह ये है मसलक आला हजरत को आप माने। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो करें अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। हमारे नबी ने क्या फरमाया? कश्ती नूह अलैहिस्सलाम की तरह मेरी अहले बैत की मिसाल। कश्ती नूह क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे पैगंबर नूह कश्ती बना लो, अजाब आएगा मेरा, मैं इस बस्ती को खत्म कर दूंगा। अल्लाह अकबर, मेरे अजाब की चपेट में ये बस्ती आना है, आप कश्ती बनाओ। अल्लाह के पैगंबर ने कश्ती बनाई। अल्लाह ताला ने फरमाया अपने चाहने वालों को, मानने वालों को इसमें बिठा लो। बिठा लिया गया। अल्लाह अकबर, मानने वाले चाहने वाले बैठे। कुछ जानवर बाल बहरहाल जो भी जरूरियात का सामान था सब उसमें रख लिया गया। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती को आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्ती को यहाँ से निकाले, इसलिए कि इस बस्ती में अल्लाह का अज़ाब आने वाला है। ये बस्ती वाले हलाक हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया पहली उम्मत है जब हद तजावुज़ करती थी, हद से ज्यादा गुनाह करते थे, अल्लाह के नबियों की नाफरमानियां करते थे, अल्लाह ताला उन्हें अज़ाब दिया करता था। लेकिन आज अल्लाह के नबी, आज ये उम्मत जो है मेरे आका की उम्मत, शराब भी पी रही है, ज़िना भी कर रही है, नाच गाने भी कर रही है, न जाने क्या क्या गुनाह कर रहे हैं। सूद हम ले रहे हैं, शराब हम पी रहे हैं, सट्टा हम खेल रहे हैं, अल्लाहु अकबर, नशा हम कर रहे हैं, फिर भी अज़ाब से बचे हैं। जो आज गुनाह के बावजूद अज़ाब से बचे हैं, हसनैन के नाना का सदका है, हसनैन के नाना का सदका है जो गुनाह के बावजूद हमें अल्लाह के अज़ाब से बचाए हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो करें। हज़रत नूह ने अपनी उम्मत को मानने वालों को बिठा लिया, लेकिन कश्ती आगे नहीं बढ़ रही है। जब कश्ती नहीं चलती, हज़रत नूह ने कहा मौला तेरे हुक्म के बामूजिब कश्ती को बनाया, मानने वाले चाहने वाले बिठा लिए, ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान रख लिया, कश्ती आगे नहीं बढ़ रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया है मेरे पैगंबर नूह, इस पे मेरे आखिरी नबी खातमुन नबिय्यीन का ताजदार खत्म नबुव्वत जनाब अहमद मुश्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद भी लिख लो। जैसे अल्लाह के पैगंबर नूह ने हमारे आका का नाम लिखा। कश्ती पहले चलती नहीं थी, अब रुकती नहीं थी, चलती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। मेरे आका फरमाते हैं मर रगी बहाना जा, जो नूह की कश्ती में बैठा वो नजात पा गया, वो मुतखल्लफ अनहा हलाका, और जो उस कश्ती में नहीं बैठा वो हलाक हो गया। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी नहीं बैठी, हलाक हो गई, उनका बेटा नहीं बैठा, वो हलाक हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये रिश्ते काम आते हैं जब ईमान होता है। ईमान बचा करके रखें। हजरत मुफ्ती मोहम्मद इसहाक साहब क़िबला की मोहब्बत तभी काम आएगी जब आप ईमान बचा करके रहेंगे। आपके इमाम साहब खतीब अहले सुन्नत कारी साजिद साहब क़िबला की मोहब्बत काम तभी आएगी जब आप ईमान बचाएंगे। और ईमान बचाना बड़ा कठिन हो गया, बड़ा मुश्किल। अभी खतीब मौसूफ ने मुझसे पेशतर कहा था ना, ज़माना आएगा शाम को मोमिन होगा, सुबह होते होते ख़त्म हो जाएगा, और सुबह को होगा शाम होते होते ख़त्म हो जाएगा, बेईमान हो जाएगा। बड़ा कठिन हुआ है। ये तमाम उलमा की मोहब्बतें कब काम आएंगी? जब आप अपना ईमान बचा लेंगे। ईमान बचाने की तहरीक चलाएं, ईमान बचाएं, ईमान बोलिए, ईमान बचाएं। हजरात, मैं अर्ज कर रहा था, सहाबी किसे कहते हैं? जिसने ईमान ला करके हमारे नबी को देखा। अब जिनकी आंखें नहीं थी तो यूं कहो जिसने ईमान की हालत में हमारे नबी की सोहबत पाई, वो सहाबी। जोर से बोलो, वो सहाबी है। और मेरे आका के तमाम सहाबी आदिल हैं, सच्चे हैं, इंसाफ परस्त हैं। अल्लाह अल्लाह। अब आप हजरात को तवज्जो करनी है। हजरत जाबिर नबी करीम की बारगाह में पहुंचे, अर्ज किया आका एक सवाल था।
میرے دل و دماغ میں آ رہا ہے، جواب لینے آیا ہوں۔ نبی نے فرمایا کیا سوال ہے تمہارا؟ حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس شے کی تخلیق فرمائی، کس چیز کو پیدا فرمایا؟ ہمارے نبی نے جواب کیا دیا؟ جواب سننا ہے آپ کو؟ جواب سننا ہے؟ تایا تمہیں سننا ہے تو خاموشی سے نہیں، مجھے احساس دلائیے گا ہم سو نہیں رہے، جاگ رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھائیے اور محبت سے بولیے یا رسول اللہ۔ اب ہاتھ نیچے کیجئے، جواب سنیے نبی نے کیا جواب دیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار الى آخر الحدیث۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا جابر سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ تو سنو جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے، پھر وہ نور دور کرتا رہا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا وہاں تمہارے نبی کا نور جاتا رہا۔ جابر یہ پوچھنے آئے ہو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرما دیا؟ تو سنیے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ اس وقت نہ لوح نہ قلم نہ جنت نہ دوزخ نہ آسمان نہ زمین نہ فرشتے نہ چاند نہ سورج نہ جنات نہ انسان نہ جنت نہ دوزخ۔ جابر جنت سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، آسمان کے شامیانے سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا گیا، زمین کے بچھونے سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو بنایا گیا، تاروں سے پہلے ستاروں سے پہلے سورج سے پہلے اللہ اللہ، جنوں انسان سے پہلے اللہ اللہ، شجر و حجر سے پہلے جنوں بشر سے پہلے خشک و تر سے پہلے حضرت آدم سے پہلے جابر سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو بنایا گیا، تمہارے نبی کو پیدا کیا گیا۔ میرے نبی نے ایک جگہ فرمایا انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، او کما قال علیہ السلام۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ میرے نبی فرماتے ہیں انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے ہے۔ کیا مطلب سنیو؟ کیا مطلب سنیو؟ میں ان علماء کی چوٹیوں کو اپنے سر کا تاج زری بنا کر کے کچھ اور عرض گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جابر سنو، میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو میرے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ زمین بنی میرے نبی کا صدقہ ہے، آسمان بنا میرے نبی کا صدقہ ہے۔ پیچھے والے نہیں بول رہے، بہت کنجوسی کر رہے ہو، آپ بھی شرکت کیجئے، محبت سے بولیے یا رسول اللہ کیا مطلب ہوا؟ زمین نبی کا صدقہ، آسمان زمین نبی کا صدقہ، شجر و حجر میرے نبی کا صدقہ، اللہ اللہ جنوں بشر بارگی والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، کل کائنات مدینے کے تاجدار مکے ہلال کا سجدہ ہے۔ چلو تصور میں عشق و محبت کی بارگاہ میں امام عشق و محمد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجات کنز الکرامت جبل الاستقامت الشاہ امام احمد رضا خان قلم اٹھا کر کے فرماتے ہیں زمین و سما تمہارے لیے، یقین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہر، زمین و فلک سبا کو سمجھ وسیع کا نشان تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں بھون بھون میں دلہن سزائے مہن پیسے مہن یامن و آوا تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و سبی سبی سے رہی کرینا منی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، سبا وہ چلے یہ بات پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو ڈالے نیوا کے چلے سما میں کھلے رضا کی سبا تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان صادق پاک، فیضان اولیاء کرام، علماء اہل سنت، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کا صدقہ ہے۔ اب کہتے ہیں نا یہ اتنا چراغا کیوں، اتنی روشنی کیوں؟
وہ کہہ رہا جو اپنے بیٹے کی شادی میں پورا گاؤں سجا رہا، میرا نام ہو جا، اس نے اتنی سجاوٹ کی تھی، میں اپنے لونڈے کی شادی میں اس سے زیادہ کروں گا۔ تو یہاں کا ریا ہو، ہم سنی کرتے ہیں اپنے نبی کی آمد پہ ہو کہ ہم کس سے زیادہ کریں۔ تو کہتا چراغا کیوں کرتے ہو؟ ارے ہمارا تو بس نہیں چلتا، ہم تو تارے توڑ کے اپنے گھروں کی چھتوں پہ لگایا۔ جہاں تاریخ تھا ظلمت پڑا تھا، سب کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ حضرات قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا، وہ کتاب مبین اور روشن کتاب آیا۔ عنوان بڑا تشنہ ہے ابھی، لیکن حضرت مفتی صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں اس کو یہی چھوڑتا ہوں۔ میں نے جو دوسری آیت پڑھی، میرا رب ارشاد فرماتا ہے اور تیرے رب کا فیصلہ ہو گیا۔ مائک آپریٹر صاحب نیند نکل گئی، تھوڑا سا ایکو کم کرو۔ جی آپ نے بھی یاد نہیں دلایا، دیر سے بول رہے ہو، توجہ فرمائیں اور محبت سے میں سنا۔ رب نے ارشاد فرمایا اور تیرے رب کا فیصلہ ہو گیا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پوجو، اور اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر، تیری زندگی میں تیرے ماں باپ بڑھاپے کو جائیں، احدہما، دونوں میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں، ماں باپ دونوں مل جائیں خدمت کے لیے، یا ایک ملے، فلا تقل لهما اف، تو اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہنا، ولا تنہرهما، اور نہ انہیں جھڑکنا، وقل لهما قولا کریما، اپنے ماں باپ سے تعظیم کے ساتھ بات کرنا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمت، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے ماں باپ کے لیے عاجزی کا بازو نرم دلی کے ساتھ بچھا دے، اور رب کی بارگاہ میں عرض کر وقل رب ارحمہما، اے اللہ میرے باپ پہ رحم کر، میری ماں پہ رحم کر، کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں میرے ماں باپ نے مجھ پر رحم فرمایا ہے۔ کتنا رحم کیا ہے تیرے ماں باپ نے تجھ پہ، کبھی غور کیا ہے؟ اللہ اکبر، تیرے ماں باپ نے تیرے لیے کتنی دعائیں مانگی ہیں، اللہ اکبر، تب جا کر کے تیری پیدائش ہوئی ہے، تب جا کر کے تو دنیا میں آیا ہے۔ تیری ماں نے اللہ اکبر کتنی تیری تجھ سے ارمان و امیدیں لگائی تھی، اپنے سینے پہ تجھے سلایا، اور تیرے گیلے کیے بستر پہ وہ پوری رات سوئی تھی، تو نے اس محنت کا صلہ اس طرح دیا ہے، تیری شادی کیا ہو گئی، اب تو اللہ اکبر ماں باپ کو اکیلا چھوڑ کر کے کہیں اور جا کر کے رہنے لگا ہے، اب تجھے ماں باپ کا چہرہ اچھا نہیں لگتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، مرد پہ سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے، عورت پہ سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، کیا مطلب؟ اولاد کو چاہیے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ کوئی بیٹا پوری زندگی بھر عبادت کرتا رہے، یہاں تک کہ وہ خانہ کعبے کے گوشے میں چلا جائے، مقام ابراہیم کے درمیان جا کر کے نماز ادا کرے، اللہ اللہ روزے کی حالت میں ہو، ثم مات، پھر اس کا انتقال ہو جائے، اگر اس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہے، باپ اس کا ناراض ہے، ماں اس کی اس سے راضی نہیں ہے، تو اگر اس کا بیٹا ماں باپ کا نافرمان بیٹا خانہ کعبے کے اندر سجدے کی حالت میں بھی انتقال کرے گا، وہ جنت کو ترس جائے گا، داخل النار، وہ جہنم میں جائے گا، جہنم میں، اس لیے کہ جنت جو ہے نا وہ کعبے کے شہر میں نہیں ہے، اس بیٹے کی جنت کہاں ہے؟ آؤ مجھ سے سوال کرو تو میں تمہیں لے کر کے چلتا ہوں، جنت کہاں ہے؟ آؤ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، میلاد والے نبی نے کہا، اللہ اللہ، الجنت تحت اقدام امہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ آج تو اپنی ماں کے قدموں میں نہیں بیٹھتا، پیر کی جوتیاں اٹھائے پھر رہا ہے، بغل میں دبائے پھر رہا ہے، چاروں کشی کرتا پھر رہا ہے۔ اللہ اللہ، پیر میرے گھر آ جائیں
جائے، پیر صاحب میرے گھر آ جائے تو میری جنت پکی ہو جائے گی، کاروبار اچھا ہو جائے گا۔ پیر کو گھر بلانے کی تمنا دل میں پالنے والے سب سے بڑا پیر تو تیرے گھر میں باپ تیرا بیٹھا ہے، اپنے باپ کو راضی تو کر لے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا یہ کیسے پتہ لگایا جائے ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو میں آپ کو لے کر کے چل رہا ہوں، آپ کہیں اور مت جاؤ، اپنے گھر میں آؤ، اپنے باپ کے قدموں میں آ کر کے بیٹھ جاؤ، باپ کے قدم دبانا شروع کرو، باپ کے قدم پکڑ لو، باپ کے قدموں کو دبانا شروع کر دو۔ اگر تمہارا باپ تمہیں دیکھ کر کے مسکرا دے تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، باپ اگر بیٹے کو دیکھ کر کے مسکرا دے تو وہ بیٹا جنتی ہے، جنتی۔ اس لیے کہ میں نہیں کہتا، میرے نبی کہتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور آسان کر دوں، جس کا باپ راضی اس کا پروردگار راضی، جس کا باپ ناراض اس سے عرش کا رحمان ناراض ہے۔ آج آدمی ہاتھ میں کٹورا لے کر کے دعا کی بھیک مانگ رہا ہے، کبھی اس مزار پہ، کبھی اس مزار پہ، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی اس پیر کے قدموں میں پڑا ہے، کبھی اس پیر کے قدموں میں پڑا ہے۔ میں ان کا مخالف نہیں، اگر کوئی سچا پیر ہے، سنی صحیح العقیدہ ہے، دعا لیجئے، دعا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ علامہ اسحاق صاحب ناصر اہل سنت سے آپ دعا لیجئے، اللہ اللہ، اس لیے کہ عالم ہے، اللہ عالم کی دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ علماء ہے، میرے نبی نے فرمایا من اکرمنی، جس نے ان کی عزت کی اس نے میری عزت کی، ان کی عزت بھی کر، ان سے دعائیں بھی لے، میں مخالف نہیں ہوں، لیکن کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہاں دعا لینی چاہیے، کہاں کہاں دعائیں لیتے پھر رہے ہو، کہاں کہاں مارے پھر رہے ہو، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ، کبھی اس پیر کے در، کبھی اس پیر کے قدموں میں، کبھی یہاں جھاڑو، کبھی وہاں جھاڑو، کبھی اس کا بیگ اٹھا کر کے چل رہا ہے، کبھی اس کی جوتی بغل میں لے کر کے پھر رہا ہے۔ نادان تو نے اپنی زندگی کو برباد کر لیا، نادان تو نے اپنی زندگی کو تباہ کر لیا۔ میں تجھے صحیح راستہ بتاتا ہوں، ایک رات ہو اپنی ماں کے قدموں میں آ کر کے بیٹھ جا، ماں کے قدموں کو دبانا شروع کر دے، ماں کے قدم ہو، تیرے ہوٹ ہو، اپنے ہوٹ ہو ماں کے قدموں سے ٹچ کر دے، اپنے لبوں کو ماں کے قدموں سے لگا دے، اس لیے کہ تیری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جب تیرے ہوٹ ماں کے قدموں سے لگے ہوئے ماں کی آنکھ کھلے تو تو دامن پیدا کر کے کہنا ماں، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ، کبھی یہاں، کبھی وہاں، بڑی دعائیں دی ہے، بڑی جوتیاں سیدھی کی ہے، بڑے کپڑے دھوئے ہیں، بڑی جھاڑویں لگائی ہے، کچھ نہ ملا، سب سے زیادہ تو میری خدمت کی تو مستحق ہے۔ ماں میں غلط راستے پہ تھا، ماں مجھے معاف کر دے، میں تیری خدمت کرنے تیار ہوں، ماں میں تیرے قدموں میں جان نچھاور کرنے تیار ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم، تیری ماں ہاتھ اٹھا کر کے جب دعا کرے گی، نیچے بعد میں آئیں گے، تیری قسمت کا سویرا پہلے ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت والدین، سرکار کی آمد، علماء اہل سنت، فیضان اولیاء اکرام، خواجہ کا ہندوستان، مناظر اہل سنت، علامہ مفتی صاحب قبلہ، علامہ ناظم رضا منظری صاحب قبلہ۔ حاضر ہے آپ کا ہمارے مہمان خصوصی مکھیہ اتھیتی کون ہے؟ حضرت علامہ مفتی اسحاق ہے کہ نہیں؟ ایک نام مجھے یاد آ گیا حضرت کے نام سے، حضرت شیخ ابو اسحاق، اللہ شیخ ابو اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ محدث ہے۔ جب کلاس میں پہنچے نا بچوں کو پڑھانے، طلباء نے سوال کیا حضور خواب دیکھا تھا رات، اس کی تعبیر بتا دے۔ دو تھے، آپ نے فرمایا پہلے تو نے کیا دیکھا؟ تو شاگرد بولا حضور رات میں سویا تھا، میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا کہ آپ کی داڑھی سے نا ہیرے اور موتی لگے ہیں اور نور نکل رہا ہے آپ کی داڑھی سے۔ دوسرا بولا حضور یہی میں نے دیکھا جو اس نے دیکھا، آپ رونے لگے۔ کلاس میں بیٹھے بیٹھے
رونے لگے. شیخ ابو اسحاق محدث ہیں, اللہ اللہ آنسو بہا رہے ہیں, داڑھی بھیگ گئی, دامن آنسو سے تر ہو گیا. شاگرد بولے حضور معاف کر دیجئے, ہم نے آپ کو رلا دیا, ہم نے تو خواب کی تعبیر معلوم کی تھی, آپ کو اتنی بڑی تکلیف ہوئی. فرمایا شاگردو خواب کی تعبیر ہی تو مجھے رلا رہی ہے. اللہ اکبر. کہا حضور تعبیر کیا ہے؟ بولے تعبیر تو پوری ہو گئی. کہا حضور بتائیے ہمیں کیسے پتا چلے؟ کہا خواب کی تعبیر یہ ہے, رات بعد نماز عشاء کی نماز ادا کر کے میں اپنے گھر گیا تھا, میری قسمت کا ستارہ چمکا. اللہ اللہ. میں اپنی ماں کے قدموں میں پہنچا, میری ماں اللہ اکبر محو استراحت ہو چکی ہے, میری ماں سو گئی ہے, آغوش نیند میں جا چکی ہے. میں اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا, میں نے اپنی ماں کے قدموں کو دبانا شروع کر دیا. زور سے بولو سبحان اللہ. آج تو نوجوان ڈرتا ہے کہیں ہوم منسٹر نہ دیکھ لیں, اگر ماں کے پاس بیٹھوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گی, اگر ماں کے قدم پکڑوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گی. زمانہ چھوٹے ماں باپ چھوٹ جائیں, یہ نہ چھوٹے ماں باپ ناراض ہو جائے, میڈم ناراض نہ ہو, ہوم منسٹر ناراض نہ ہو. ارے نادان تجھے کس نے بہکا دیا؟ ایک بھی چھوٹے گی دوسری مل جائے گی, ماں باپ دوبارہ نہیں ملیں گے. زور سے سبحان اللہ. ماں باپ دوبارہ نہیں ملیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت شیخ ابو اسحاق رحمت اللہ. میری تقریر کا یہ مطلب نہ چھوڑ دیو, ہاں مطلب کہنے کہیں ان کو سمجھاؤ, ڈیل کرو, تم مرد ہو ڈیل کرو, اور جب نہ مانے تو ماں باپ کی محبت میں چھوڑنا بھی جائے. عزیزان ملت اسلامیہ توجہ کرو, جب تم سے کہیں یہ کہیں کہ یا تو اپنی ماں کے ساتھ رہو یا میرے ساتھ رہو, یا تو اپنے باپ کے ساتھ رہو یا میرے ساتھ رہو, تو تم یہ کہہ دو میں دوسرا نکاح کروں گا. بس اتنی دھمکی کافی ہے, سدھر جائے گی. کہا دوسرا نکاح مت کرو, جہاں تم رہو گے وہی میں رہوں گی, جن کی تم خدمت کرو گے تم سے پہلے میں کروں گی, وہی مان جائے گی. لیکن تم تو چاہتے ہی نہیں ہو نا ماں باپ کی خدمت کرنا. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت شیخ ابو اسحاق بولے میری قسمت کا ستارہ چمکا, میں اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا, میں نے اپنی ماں کے قدموں کو دبانا شروع کیا. دوران عمل میں نے اپنی ماں کے قلبوں سے ٹچ کر دیا, اپنی ماں کے قدموں میں لگا دیا, اور جب میں ماں کے قدموں کو چومتا تھا میری داڑھی ماں کے قدموں سے لگ جاتی تھی, میرے ہاتھ ماں کے قدم پر لگتے تھے تو داڑھی بھی لگ رہی تھی, داڑھی میری ماں کے قدموں سے ٹچ ہو رہی تھی. فرمایا شاگردو جو داڑھی ماں کے قدموں سے ٹچ ہو جائے اس سے ہیرے موتی نہ لگے تو کیا لگے گا, اس سے نور نہ نکلے گا تو کیا نکلے گا. قدر کرو ماں باپ کی. آج کچھ لوگ میں نے دیکھے عمرہ کرنے جا رہے ہیں لیکن ماں باپ کو رلا کر کے جا رہے ہیں, حج پہ حج کر رہے ہیں, ماں راضی نہیں ہے, ماں ناراض ہے, باپ ناراض ہے. اللہ اکبر. تو ایسا آدمی نا جو ماں باپ جس کے ناراض ہے وہ 5 عمرے بھی کر لے نا, 10 عمرے بھی کر لے. تو دیکھو میں تمہیں دونوں کوالٹی بتا رہی ہوں, ایک تو وہ ہے جو بوڑھے ماں باپ کی دعا لے کے عمرہ کرنے جا رہی ہے, اور ایک وہ ہے جو ہر سال جاتا ہے, ہر مہینے جاتا ہے, ماں باپ کو ناراض کر کے جاتا. دونوں میں فرق سننے, میری بات ختم. مولانا ناصر صاحب سے بلا, ایک وہ جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے جا رہا ہے, اور ایک وہ شاعر اہل سنت مفکر صاحب توجہ ہے, ایک وہ جو اپنے ماں باپ کی دعائیں لے کر کے جا رہا ہے. دونوں میں فرق سن لو. جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے عمرہ کرنے گیا ہے, خانہ کعبہ کا طواف کیا, پھر 325 کلومیٹر کی دوری کو طے کر کے, غالباً 325 کلومیٹر دوری کو طے کر کے جب مدینہ تک چلا آیا, روضہ رسول پہ آیا, گنبد خضرا دیکھا, سنہری جالیوں کو دیکھا, سبز جالیوں کو دیکھا, روضہ رسول پہ پہنچا ہے. لیکن ماں باپ اس کے ناراض ہے, نبی کے روزے پہ پہنچا ہے. اللہ اکبر. ایک وہ بندہ چلا ہے جو ماں باپ کی دعائیں لے کر کے چلا ہے, یہ بھی کعبے کا طواف کر کے مکہ کی حاضری کر کے مدینہ پہنچا, یہ بھی نبی کے روزے پہ پہنچا, وہ بھی نبی کے روزے پہ پہنچا. دونوں کھڑے ہیں نبی کے روزے پہ, ماں باپ کا نافرمان بھی کھڑا ہے روزہ مصطفیٰ پہ, ماں باپ کا فرما بردار بھی کھڑا ہے روزہ مصطفیٰ پہ. دونوں میں فرق سمجھ لو, بات ختم کر لو. جو نوجوان ماں باپ کو ناراض کر کے
رسول اللہ کے روزے پہ کھڑا ہے نا تو وہ رسول پاک کے در تک پہنچا ہے، نبی کے قیام تک پہنچا ہے، اور جو اپنے دامن میں ماں باپ کی دعائیں لے کر کے روزہ مصطفیٰ پہ پہنچا ہے وہ در نبی تک بھی پہنچا ہے اور دل نبی تک بھی پہنچا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا بڑے کم نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے، بڑے کم نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک نہ پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ دل نبی تک جانا ہے تو پہلے ماں باپ کا دل تو لے لے، پہلے ماں باپ کا دل خوش کر لے، پہلے ماں باپ کی دعائیں لے لے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اپنے ماں باپ کو نہ چھڑکو نہ اف کہو، ان کی خدمت کرو، اور جب رب کی بارگاہ میں جاؤ نا تو ایسے کہو اے اللہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما، جیسے بچپن میں میرے ماں باپ نے میرے والدین نے مجھ پر رحم کرم فرمایا ہے۔ دوران گفتگو جو بھی اغلاط واقع ہو گئے اللہ تبارک و تعالی سب کو معاف فرمائیں۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سینہ دل میں جمال یار کا نافور ہے، مرہم یاد نبی سے درد کافور ہے، نقطہ ہر فکر جو مثل قمر معمور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے۔ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔